بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا رواہ البخاری وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ آج کے درس کی یہ دونوں حدیثیں جو ابھی تلاوت کی گئیں بخاری شریف نے انہیں روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی اہمیت اور جاہلیت کی رسوم کو رائج کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انکار کرنے والے کون ہیں، یعنی انکار سے کیا مراد ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، تابعداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب حدیث مبارک کا مضمون بالکل واضح ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی ترغیب ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اعراض کرنے پر وعید ہے۔ محدثین اور شارحین حضرات اس حدیث کا دو طریقوں سے مطلب بیان فرماتے ہیں۔ کل امتی یدخلون الجنہ، اگر اس سے مراد یہ ہو کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ جنت میں داخل ہونا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ ابتداءً جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے یعنی بغیر جہنم میں جائے، جہنم میں سزا کاٹے بغیر، جہنم کی سزا سے جو بچے رہیں گے اور شروع میں جنت میں چلے جائیں گے، تو اگر اس سے وہ مراد ہوں تو انکار کرنے سے مراد یہ ہے، جیسے آگے اس کی وضاحت کی ہے، کہ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا یعنی پوری زندگی نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی یعنی ہے تو مومن، ایمان تو لایا ہے، نبی علیہ السلام کا دین مانتا ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کی اور شریعت کے احکامات کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں اور توبہ بھی نہیں نکالی، تو یہ اولین جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے سیدھے جنت میں جائیں گے، گویا کہ خود اس نے ان لوگوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ باقی آگے پھر اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے اللہ پاک اپنے فضل سے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر کے سیدھے جنت میں لے جائیں، اور چاہیں تو انہیں ان کے کیے کی سزا دے کر پھر انہیں بعد میں جنت میں لے جائیں۔ لیکن چونکہ دیگر نصوص سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا چاہے کتنا ہی گناہگار ہو،
اس کا آخری ٹھکانہ بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے گناہوں کی سزا جہنم میں گزار کر جتنی اللہ اسے چاہے سزا دے، لیکن ایمان کی بدولت بالآخر وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، کفر کی حالت میں نہ مرا ہو، مرتد ہو کر نہ مرا ہو، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر کے نہ مرا ہو۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت سے یہی مراد ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، یعنی چاہے جہنم کی سزا گزار کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے انکار کیا۔ یہاں انکار کرنے سے دین اسلام کو ماننے سے انکار کرنا ہے، کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کو نہیں مانا تو وہ گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے، تو اللہ پاک انہیں جنت میں نہیں لے جائیں گی، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے نبی علیہ السلام کے دین کو ماننا ضروری ہے۔ تو اطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور عصوانی نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے دین سے اعراض کیا۔ تو بہر صورت دونوں حالتوں میں اس میں وعید ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ تو اس میں جو لوگ بدعات کرتے ہیں، شریعت کے طریقوں کے خلاف طور طریقے اپناتے ہیں، ان کے لیے بھی وعید ہے کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو پھر نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔